الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، دورہ تفسیر القرآن چوتھا پارہ سورۃ النساء کی دوسری آیا کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں بیان کی جائے گی۔ میں نے اور آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ جس بات کو ان آیتوں میں ظلم قرار دیا گیا ہے اور زیادتی قرار دیا گیا ہے، کیا ہم اس میں شریک تو نہیں؟ وہی ظلم جس کی اس آیا کریمہ میں
मजम्मत बयान की गई है, कहीं हम वो जुल्म तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो अभी से हकदार को हक देकर अल्लाह की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करना होगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले अरब के लोग जब किसी का कोई वारिस फौत हो जाता, पीछे जो यतीम बच्चे और बच्चियां होती, उनके माल पर कब्जा कर लेता और इस बात को वो जहन में रखता कि अभी ये बहुत छोटे हैं, कब जाके बड़े होंगे, जब ये बड़े होंगे तो इनको बताने वाले मर गए होंगे, और अगर कोई बच गया तो मैं मुकर जाऊंगा, झूठ बोल दूंगा और सारा माल जो है वो खुद खा जाऊंगा। हालांकि इंसान को हमेशा ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि बंदे आते हैं, जाते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन एक ज़ात है अल्लाह ताला की जो मौत से पाक और मुनज़्ज़ह है। एक ज़ात है अल्लाह ताला की जो सोने से और ऊंघ आने से भी पाक और मुनज़्ज़ह है। अगर कोई खलवत में गुनाह करे तब भी अल्लाह जानता और देखता है, अगर कोई जलवत में गुनाह करे तब भी अल्लाह देखता और जानता है। अपनों के साथ ज्यादती करे तब भी अल्लाह देखता और जानता है। बेगानों के साथ जुल्म और ज्यादती करे तब भी अल्लाह देखता और जानता है। इस बात को इंसान हमेशा ज़हन में रखे। अल्लाह ताला अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। फरमाया वो दिल के अंदर और सीने के अंदर जो बातें हैं उनको भी जानने वाला। देखिए, मैं जो कह रहा हूं वो तो आपको मालूम हो गया ना, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है या नफरत है आप नहीं जानते। आप जो बोलेंगे वो तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन मेरे लिए आपके दिल में मोहब्बत है या नफरत है, इस बात का मुझे इल्म है? बोलो नहीं है। नंबर 2, अभी जुमे की नमाज के बाद आपके दिल में क्या प्लान है मुझे नहीं पता, और मैं आज जुमे के बाद क्या करने वाला हूं वो भी आपको इल्म नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला को इस बात का बोलो, सारे बोलो, इल्म है। जो हम कर चुके अल्लाह ताला वो भी जानता है, जो हम करने वाले हैं अल्लाह ताला वो भी जानता है, जो हमने अच्छा किया अल्लाह ताला वो भी जानता है, जो हमने बुरा किया वो भी अल्लाह ताला जानता है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا۔ لہذا انسان کو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور دل میں رکھنی چاہیے، میں جو کر رہا ہوں اللہ اس کو جانتا بھی اور دیکھ بھی رہا۔ قبیلہ بنو غطفان میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت مالدار شخص تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ وہ مالدار شخص جو تھا فوت ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس نے کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ بات بھی پکی بات ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ دنیا فانی دنیا ہے، جہاں بادشاہ آیا وہ بھی چلا گیا، وزیر آیا وہ بھی چلا گیا، مالدار آیا وہ بھی چلا گیا، غریب آیا وہ بھی چلا گیا، اعلیٰ آیا وہ بھی چلا گیا، ادنا آیا وہ بھی چلا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں ہمیشہ کسی نے رہنا سارے بولو نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر کے دادا اور دادی، نانا اور نانی جا چکے، اور بعض کے والدین بھی اس دنیا سے بولو جا چکے، اور بعض کی اولاد میں سے بھی احباب جا چکے۔ رہنا بولو ہم نے بھی نہیں۔ وہ آدمی فوت ہو گیا، پیچھے اس کا ایک بھائی تھا، اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ میں نے بھی جانا ہے، جیسے میرا بھائی نہیں رہا تو میں کیسے رہوں گا۔ بچہ تھا چھوٹا، بڑھتے بڑھتے جب وہ بچہ بالغ ہوا، اس کو پتا چلا کہ میرا باپ بہت مالدار تھا۔ اس نے اپنے چچا کو کہا کہ میرے باپ کا مال میرے حوالے کرو، لیکن چچا جو تھا وہ مکر گیا۔ اس نے یتیم کا مال دینے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں، قیامت پر ایمان لانے والوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والوں، اللہ کی تقدیر کو ماننے والوں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، جب تم نے کلمہ پڑھا گئے تو یتیموں کے مال پر قبضہ نہیں کر سکتے، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو یہ کھلا کھلا تمہارا ان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اس بندے نے جب یہ آیہ کریمہ سنی تو اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہو تائب ہو گیا۔ بڑی بات ہے۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں کر سکتا،
میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں بھول گیا تھا، مجھے پتا نہیں چلا، اب اللہ تعالیٰ نے آیا کریمہ نازل کر دی گئے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے یتیم بھتیجے کو سارا مال واپس بھی کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان کہ پتہ نہیں تھا، اللہ نے جب نازل کر دیا آیا کریمہ تو وہ اڑا نہیں پھر، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول ناراض ہوتے گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ساری دنیا کا مال تو مل جائے لیکن اللہ رسول ہی ناراض ہو جائے، بولو اوے اللہ رسول ہی ناراض ہو جائے تو پھر اس مال کا کیا فائدہ ہے؟ مال تو وہی ہے جس پر اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم نے سود نہ لینا ہے نہ دینا ہے، تم نے حرام مال نہ کمانا ہے نہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، میرے دوستوں بزرگوں ویسے ہی چلنا ہوگا جیسے اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ پنجابی دا محاورہ ہے، چنگا کھا لو تھوڑا کھا لو، تھوڑا کھا لو لیکن چنگا کھا لو۔ کیا مطلب؟ حلال کھاؤ، کسی پر ظلم کر کے بولو، سارے بولو مت کھاؤ، حلال کا کھاؤ، تھوڑا کھا لو، کسی پر ظلم نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو۔ جو حلال کما رہا ہے اس کا رہنے کا مکان جو ہے بظاہر بہت کمزور ہے، کوئی خوبصورت بھی نہیں، اتنا وسیع بھی نہیں، اور مقابلے میں بلند و بالا بنگلے اور کوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے پاس، اور وہ مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، جو تم نے بذریعہ ظلم، مربے تو بڑی بات ہے نا، ایک انگل کے برابر بھی کسی کی جگہ لی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا اس کے متعلق۔ تمہاری موت بھی دور نہیں ہے، قبر بھی دور نہیں ہے، اور میدان قیامت جو ہے وہ بھی دور ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن تو ایسا دن ہوگا بندہ جو ہے اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اور اپنے دوستوں سے بھی بھاگ جائے گا۔ جن کے لیے ہم کرتے ہیں کہ نہیں جی بچیاں واسطے کرنا ہے، تو بچے تو بھاگ جائیں گے، بیوی کے لیے کرنا ہے، اللہ قرآن فرماتا ہے وصاحبتہ، اس کی بیوی جو ہے وہ بھاگ جائے گی۔ تو کیوں اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ڈالتا ہے؟ تھوڑی کھا لو لیکن چنگی کھا لو۔ کیا مطلب؟ جتنی بھی ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے، بولو حرام کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بندے نے اسی وقت سارا مال اپنے بھتیجے کے حوالے کر دی۔ توجہ کے ساتھ یہاں پہ لفظ آیا ہے یتامہ، یہ یتیم کی جمع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ جس کے دائیں بائیں کوئی اور پہاڑ نہ ہو، میدان میں اکیلا ہو، اس کو یتیم الجبل کہتے ہیں، اکیلا پہاڑ۔ اور وہ موتی جو سیب میں اکیلا رہ جائے اسے در یتیم کہتے ہیں۔ اور وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے،
انسانوں میں اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ دو باتیں ہیں ہمارے عرف میں جو غلط باتیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ باپ فوت ہو جائے تو یتیم، ماں فوت ہو جائے تو مسکین۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، جب تک وہ نابالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو گیا تب یتیم ہے۔ یوں ہی وہ بالغ ہوگا تو وہ یتیم ہے اور بولو نہیں رہے گا۔ اگر کہیں کہ جس کا بھی باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے تو مسجد میں جمعہ پڑھنے والے سارے یتیم ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ جب تک بچہ نابالغ ہے اور اس کا باپ فوت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ یتیم کہلائے گا۔ جانوروں میں وہ چھوٹا بچہ، بکری بھیڑ وغیرہ، جس کی ماں فوت ہو جائے وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ اور اکیلے پن کو بھی یتیم کہا جاتا ہے۔ بولو، اکیلے پن کو بھی یتیم کہا جاتا ہے۔ بچی جو ہے یعنی لڑکی کم از کم 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال میں بالغہ ہو جاتی۔ بچہ جو ہے کم از کم 12 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بچی اور بچے کی عمر 15 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے، چاہے علامات بلوغت نہ بھی پائی جائے، وہ سب جو ہے بالغ ہی کہلائیں گے اور دین کے احکامات ان پر لاگو ہو جائیں گے۔ جو چیزیں فرض ہیں وہ فرض ہو جائیں گی اور جو چیزیں واجب ہیں ان پر بولو واجب ہو جائیں گے۔ جیسے یہ بچہ نا، ابھی اس پر نماز فرض بولو سارے نہیں ہے، لیکن جب یہ 15 سال کا ہو جائے گا تو جو قرآن کا حکم ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم جتنے 15 سال یا اس سے زیادہ ہیں، ہم سب پر نماز بولو کیا ہے؟ فرض، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ نماز معاف نہیں ہوتی، بولو نماز معاف ہے، سارے بولو نماز معاف ہے نہیں ہوتی۔ بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں تو اشارے سے پڑھ لے، معاف ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے، ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ یتیم کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو۔ بولو یتیموں کا مال ان کے حوالے، سارے بولو یتیموں کا مال ان کے حوالے۔ جب اس کلمہ پڑھنے والے نے یہ آیا کریمہ سنی تو اپنے بھتیجے کا سارا مال جو کہ یتیم تھا اس کے حوالے کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ مفسرین فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں ان سب کو یہ آیا کریمہ شامل ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اس آیا کریمہ کا مخاطب ہے۔ کیا مطلب؟ اے غازی آباد میں رہنے والوں، اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی بچہ یتیم ہو گیا تو اس کا مال اس کے حوالے کرو۔ اے گارڈن محلے والوں، فیصلہ آباد والوں،
لاہور والوں، کراچی والوں، اسلام آباد والوں، مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، مکہ میں رہنے والوں، مدینہ میں رہنے والوں، عربی ہو تو تب، عجمی ہو تو تب، کالے ہو تو تب، گورے ہو تو تب، امیر ہو تو تب، غریب ہو تو تب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتوا الیتامی اموالہم، تمہارا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کا مال تم اپنے پاس ہے سارے بولو نہیں رکھ سکتے۔ اس کی ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں ہر وہ مال جو تمہارا نہیں ہے، بولو ہر وہ مال جو تمہارا نہیں ہے اور قبضہ کیا ہوا ہے تم نے، اور تم جانتے ہو کہ بے ایمانی کے ساتھ فیکٹری سے، مل سے، کارخانے سے میں نے اپنے فلاں مزدور کا چرایا تھا، اپنے مالک کا چرایا تھا، اپنے دوست کا چرایا تھا، تم جانتے ہو کہ یہ مال میرا نہیں میرے بھائی کا ہے، تم جانتے ہو کہ یہ زیور، یہ مال میری بہن کا ہے، تم جانتے ہو یہ مال میری بیوی کا ہے۔ اس حوالے سے آگے نکاح کی آیا کریمہ آ رہی، اس میں تو ہوگا لیکن ضمناً سن لے، وہ مال جو عورت اپنے گھر سے لاتی، اس کے اعزا اقربا بطور سلامی اس کو دیتے، اس کی مالکہ جو ہے وہ عورت ہے، خامند ہے، اے بولو سارے خامند ہے، سارے بولو خامند ہے، جس زیور کا آپ نے اس کو مالک بنا دیا شادی والے دن، نکاح کے دن، یا وہ زیور اپنے ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی، اس کی مالک فقط اونلی عورت ہے، بیوی ہے، خامند ہے، بولو نہیں ہے۔ ساڈے پنجابیاں نے وچ رولے پئے نے تے معاذ اللہ طلاقاں ہو رہی نے، تے طلاقاں بھی کٹھیاں 3 دن ہو رہی نے، تے پنچایتاں بہ رہی نے، تے ایک دوسرے نال دشمنیاں ہو رہی نے، اے کادی بیوی ہوئی؟ یہ کہندی ہے کہ آ چیزاں میریاں آ گئی ہیں، یہ میری تیری دیاں گلاں کردی ہے، یہ مطلب اینو مہنگا محبت ہی نہیں۔ تے جناب ایک قاعدہ اپنے ہوتے بھی فٹ کرو، تو جو کہنا مکان میرا ہے، تو کیوں کہنا میرا ہے؟ تو کہنا میری بیوی دا ہے۔ جو خاوند ہے وہ تو باشگاہ الفاظ میں کہتا ہے اے مکان بھی میرا، سامنے والی حویلی بھی بولو میری، مجھاں گاواں بھی میریاں، اے گڈی بھی میری، فلانی چیز بھی میری، تو ہر جگہ میری میری کر لے تو تیری یہ ٹھیک ہے، اس کا مالک تو ہے باہر، لیکن جو بیوی لے کر آئی ہے میرے دوستو، اس کا مالک جو ہے وہ خامد نہیں ہے۔ اس بات کو مانو، تسلیم کرو، وہ عورت کا ہے۔ یہاں تک بزرگوں نے کہا ہے کہ تم اس کو ترغیب بھی نہیں دلا سکتے کہ منو دے دے، تو اپنی مرضی نہ سارا دے دے۔ اسی طرح خاوند اپنی مرضی سے بیوی کو سارا دے دے، اس کے لیے ناراض ہو جانا اور اس کو میکے گھر بھیج دینا اور معاذ اللہ کہنا اب طلاق ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، سامان اٹھوا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا مال جس کا ہے اسی کا ہے، سارے بولو، اے منہ بولو لفظ، مال جس کا ہے، بولو مال جس کا ہے، مال جس کا ہے، جو اس کا مالک نہیں مال اس کا نہیں ہے۔ خامن کا ہے تو خامن کا ہے، بیوی کا ہے تو بولو، سارے بولو بیوی کا ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے، کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں؟ خالی پلاٹ پہ آسی بڑے چردہ
انہیں کہ اتنے مکان ہی کوئی نہیں بنا، چلو 2 ٹرالیاں سٹا کے تے پھر یہ رجسٹری بنا لو۔ پاکستان کہنا کہڑا کام نہیں ہوندا، کرا لیا، پھر انہوں ویچ دیتا، ٹرالیاں سرائیاں سی 2000 دیاں، ویچیا 20 لاکھ دا۔ آپ مالک اس کے نہیں ہے، کچھ پٹواری کو پیسے دیے، کوئی وکیلوں کو دیے، کوئی جج کو دیے، کوئی دائیں بائیں دیے، اور کہا بس ٹھیک ہے وہ مال بولو آپ کا، اے سارے بولو آپ کا۔ دکان تے ملازم رکھیا سی، اگے پچھو ہے گلے چ ہاتھ مارے، چل جیب چ۔ 3 سے 4 مرتبہ میں نے بعض دوستوں کو مسجد کے گلے سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا، جنہوں پنجابی جی کہنے اتوں پھڑے ہیں، اتوں پھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے، 2-4 دن ہفتہ نکالنے کے بعد الٹا ایویں کوئی گل میرے خلاف بنا کے انہوں نے کہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، میں کہ انہوں لے سامنے پاؤ، پوچھو میں کہتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ میں زنا کرتا ہوں، سود لیتا دیتا ہوں، باقی کہیں کامل، وہ تو تھوڑی بہت کوتاہی تو سب میں ہوتی ہے نا، جو امامت کے لیے ضروری چیزیں وہ تو الحمدللہ پوری ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، مسئلہ میں چوری کر دے، پھر بھی میں نے راز فاش نہیں کیا، بعد میں نے کہا آپ نے کیا مطلب کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اے اللہ نے پوچھنا ہے، اے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا سارے کولوں کہ جڑا کھادا دے وہ کتھے دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 4 10 20 لاکھ کھا لے پھر مسجد میں جا کے توبہ کر لیے توبہ ہو جائے گی، نہیں، جو اپنے بندے کا حق کھایا ہے ساری عمر سجدے میں پڑھ کے توبہ کرتے رہو، توبہ نہیں ہوگی جب تک بندے کا حق اس کو واپس نہیں کرو۔ بہن کا حق کھایا ہے، جب تک بہن کا حق بہن کو واپس نہیں کرو گے توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوگی۔ بھائی کا حق کھایا ہے تو واپس کرنا ہوگا، ہمسائے کا حق کھایا ہے تو واپس کرنا ہوگا، ماں باپ کا حق کھایا ہے تو واپس کرنا ہوگا۔ صرف توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوگی۔ باپ نو پتہ نہیں سی لگدا، انگوٹھا لوا لے اودے کولوں، انگوٹھا لوا لے اودے کولوں، سائن کروا لے، مڑ کے جا کے دالچ پیش کر دیتا، آ لو جی راضی نام ہے۔ 10 دنوں تو بعد پتہ چلیا یہ مکان تے وک چکی ہے۔ وہ کداں؟ باپ کہندا مکان تے میرا سی، انہوں نے کہ تہاڈے صاحبزادے نے ویچ دیتا جی۔ اپنے جڑے وڈے صاحبزادے نے نا ماشاءاللہ صوفی صاحب، انہوں نے ویچ دیتا جی۔ یہ ہیں ہمارے حالات، اور ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مسلمان۔ کوئی ایسی چیز تسی دس دیو جڑی جینون اسی استعمال کر لیں۔ 2 نمبری والی تے گل پیچھے رہ گئی، ہن 2 نہیں 4 5 6 7 20 نمبر تک پہنچ گئی۔ مسجد دے وچوں کل بھی مینوں لیاقت صاحب کہہ رہے سی، 1-2 دوست نے کہا قاری صاحب کیمرہ لواؤ، اتھے مدرسے چ ہاشمی صاحب دے کیمرہ لوایا ہے، جدوں چور نو پتہ لگنا نا اتھے کیمرہ لگ گیا ہے، وہ پھر ہیلمٹ پا کے آندا ہے، ہیلمٹ پا کے آیا، وہ بچے نماز پڑھ رہے سی، کمرے دے وچ سائیکل سی کھڑی، وہ لے گیا کیمرہ تے دس رہے کہ بندہ ادھروں دی آیا، ادھر جا کے ویکھیا نماز پڑھ رہا، سائیکل ہی لے گیا، اج تک نہیں لبا، اور اس گل نو 6 مہینے ہو گئے۔ یہ تو دل میں خوف پیدا ہونا تو تب ہے، بولو دل میں خوف پیدا ہو
کہ میرے دوستوں بزرگوں یہ دنیا فانی ہے. یہاں نمرود جیسا بادشاہ آیا فنا ہو گیا، فرعون جیسا بادشاہ آیا فنا ہو گیا، ابو جہل عتبہ عتیبہ یہ سارے کافر آئے فنا ہو گئے. بڑے سے بڑا بادشاہ وزیر، بڑے سے بڑا سردار، بڑے سے بڑا مالدار آیا چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک ساتھ اور گھڑی پہلے اور نہ ایک بار میں، سب نے عین اس موقع پر اس دنیا سے چلے جانا. میرے سمیت، میرے گھر والوں کے سمیت ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کس کس کا حق مارا ہے. شہید کا شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر شہید نے کسی بندے سے قرضہ لیا ہو تو قرضہ معاف نہیں ہوتا. اے جنازے دے موقع تے ہر جگہ تے اعلان ہوندا ہے، انہیں کسی دا دینا ہوئے، کوئی معاملہ ہوئے تے قاری صاحب کہہ دیو، بعد چو دے پائیاں نہ، دے باپ نہ، فلانے نہ رابطہ کر لے. ہر جگہ پر شاید پوری دنیا پاکستان میں یہ اعلان ہوتا ہے. وہ ہمارے محلہ حیدرآباد میں ایک آدمی فوت ہو گیا، جو فوت ہوا اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جس کے اس نے پیسے دینے تھے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو اس کے بیٹے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، اس لیے کہ وہ مدرسے میں میرے پاس پڑھتے رہے. وہ بندہ فوت ہو گیا، ان کا قاری صاحب اعلان کر دیو. انہوں نے اعلان کر دیا. وہاں پر جنازے میں کھڑے تھے بزرگ، آج وہ بھی فوت ہو چکے. انہوں نے کہا جی میں تانوں پتہ سبزی دی میری دکان ہے، یہ بھی بعض دوستوں نے پتا ہے بندہ روزانہ سبزی بھی لینا ہوندا سی لینا ہونا. انہیں کہا جی نے میرا 1700 روپیہ دینا ہے، مانی کرانی دینا ہے، ان کو دیو. وہ بچے نے اتھے کیا گل غور نہ سنی، انہیں کہا آ پیائی یہ دینا تیرے کو لے لا، میں تو روپیہ نہیں دینا. انہیں کہا آ پیائی ہو یہ دینا تیرے کو لے لا، میں تو نہیں دینا. میں تو اس وقت تھا نہیں، اگر میں ہوندا تو 2-4 وہ دھون چ مار کے کہنا کہ بغیرت اگر دینے نہیں تو اعلان کیوں کروایا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اعلان کرواتے ہیں اپنی ٹور واسطے. جے مولوی کو پلیکھے نہ رہ جائے تو پھر مولوی کے خلاف بھی ہو جانے. اعلان کیوں نہیں کیتا؟ وہ اس واسطے نہ کروایا کرو، اس واسطے کروایا کرو کہ جی کسی نے کیا دے تو پھر دیا بھی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا سختی سے فرما رہا ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے جو پیچھے زندہ رہ جائے. کل ساتا چلیسوا اے فرض واجب کوئی نہیں. یہ گل ذہن چ رکھو، 3 چیزیں جو بہت ضروری ہیں میت کے مال سے. سب سے پہلے جو آپ نے ادا کرنا ہے وہ قرضہ ہے. اس کے بعد جو مال بچ جائے جو آپ نے کرنا ہے میت کے کفن دفن کا اہتمام ہے. اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کر. ساڈے ایتھے ساجی کلا دا جڑا سامان لین واسطے ادھار چک دے. ایک باری نہیں 5000 باری تانوں دسیا ہے کہ ختم نام امروداں دا، مالٹیاں دا، چڑیاں دا نہیں، کوئی ختم نام ہے ایصالِ ثواب دا. سکا پانی دا گلاس رکھ کے اللہ دا کلام پڑھ کے دعا مانگ دیو، ختم ہو جاندہ ہے، ختم ہو جاندہ ہے. اے میں کہہ رہے ہیں تے ممبر شریف تے بہ کے کہہ رہے ہیں تے مسجد وچ بہ کے کہہ رہے ہیں تے سونے دا قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں
ختم نام چاوڑا دا نہیں، ختم نام بریانیاں دا نہیں، گوشت دا مٹن دا بیف دا نہیں، ختم نام ہے سونے دا کلام پڑھ کے اللہ کی بارگاہ چ دعا کر دو، ختم ہو جائے گا۔ آخری گل ہے تہاڈے کو وعدہ لینا، کیا تہاڈے جو کوئی بندہ ہے جڑا وعدہ کرے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ادھا نہ معاملہ بنتا ہے ختم تے دواؤنا ہے، کیونکہ منکر میں نہیں نہ بننا تے مردود بھی نہیں نہ بننا، جڑے کہنے نہیں پہنچ دے نماز جنازہ بھی تے او دے فوت ہون تو بعد ہی پڑھی دا نا، تے جے پہنچدا نہیں تے نماز جنازہ کدھا پہنچ جاندا، جس راہ تھانی نماز جنازہ پہنچدا نا اس راہ تھانی ختم بھی پہنچ جاندا، یہ گل ذہن چ رکھیو۔ پہنچتا نہیں جتوں دی پہنچنا نا نماز جنازہ مرن تو بعد، اور جنازہ مرن تو بعد پڑھ دے کہ پہلے بعد ہی پڑھ دینا، جتوں دی جنازہ لنگدا نا اتوں دی ختم دا کام بھی لنگ جانا ہے، لیکن وعدہ یہ کرنا ہے اگر ساڈا کوئی وزیر فوت ہو جائے بالفرض گھر وچ مال اضافی نہ ہوئے تو ادھار لے کے کلا نہ ختم دوانا، ختم دوانا ادھار اعلان بھی کرونا ہے، اسی انشاءاللہ ختم پڑھا جے ساڈے متے تھے آئے وقت کہ مولوی نو پیسے کیوں نہیں دیتے پھر ساڈا نام بدل دیو، جدہ میں وٹ نہیں نہ پاؤنا تو وٹ تسی بھی نہیں پاؤنا، ٹھیک ہے جی وعدہ کر دے دے، کھڑا کرو ہاتھ، ادھار چوک کے ختم ہے، بولو ادھار چوک کے ختم ہے، ادھار چوک کے ختم ہے، ختم دباؤنا ہے، منکر تے مردود بولو نہیں بننا، اللہ دا قرآن ہے اور اللہ دا قرآن پڑھ کے جدوں بھی اصالے ثواب کرو، اگر نیکو کارت درجے بلند ہو جان گے، اگر گناہ گارت اللہ ہی برکت نہ گناہ معاف کر دے گا۔ اگلی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، وآخر